انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین پیش کرتی ہے۔ اس میں ہم نے جعلی دواؤں کے بارے میں بھی کئی مضامین پیش کیے۔ اب ایک اقوام متحدہ کی تشویش اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بارے میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک مضمون پیش کریں گے جو کہ BBC اردو کی ویب سائٹ پہ شائع ہوا ہے۔ جعلی ادویات اقوام متحدہ کی تشویش۔ منشیات سے متعلق اقوام متحدہ کے نگراں ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں جعلی ادویات کی بھرمار ہے جن کے بعض اوقات تباہ کن نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انسداد منشیات کے عالمی بورڈ کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی مارکیٹوں میں 50% سے زیادہ ادویات جعلی ہوتی ہیں۔ رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جعلی ادویات کا کاروبار بہت جلد دنیا بھر میں موجود غیر قانونی منشیات کے کاروبار سے بڑھ جائے گا۔ انسداد منشیات بورڈ کا کہنا ہے کہ حکومتوں کو ادویات کے متعلق موجودہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ادویات کے غیر قانونی کاروبار سے متعلق نئے قوانین متعارف کرانے چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق کوریئر سروسز، عام ڈاک اور مقامی مارکیٹ جعلی ادویات کے کاروبار کے دیگر ذرائع ہیں۔ رپورٹ کا مزید کہنا ہے کہ جعلی ادویات کی مارکیٹ بڑی تیزی سے پھیل پھول رہی ہے۔ بورڈ کی رپورٹ کے مطابق ان مارکیٹوں میں ایسی ادویات دستیاب ہیں جن کے لیبل پر ناکافی اور غلط تفصیلات درج ہوتے ہیں اور یہ ادویات غیر مؤثر، غیر معیاری اور بعض اوقات زہریلی ہوتی ہیں جن سے مریض کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بورڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر اس خوفناک عمل کو نہ روکا گیا تو یہ منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں عالمی سطح پہ ہونے والی کامیابی کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ علاج کے بجائے جعلی ادویات زندگیاں لے سکتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے صحت کو ان رکن ممالک کی مدد کرنی چاہیے جن کے پاس جعل سازوں اور اسمگلروں سے نمٹنے کے لیے کافی وسائل نہیں ہیں۔ ویانا میں قائم نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کی تجویز کردہ ادویات کا غلط استعمال یورپ، افریقہ اور جنوبی ایشیا کے بعض علاقوں میں ہیروئن، کوکین کے استعمال سے بھی بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ڈاکٹروں کی تجویز کردہ ادویات سے زیادہ غلط استعمال صرف چرس کا ہوتا ہے۔ بورڈ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ادویات کے غلط استعمال کے متعلق اعداد شمار اکٹھا کرنا بہت مشکل کام تھا کیونکہ بعض ممالک کو پتہ ہی نہ تھا کہ کون سی دواؤں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قانونی طور پر دستیاب بعض نشہ آور ادویات اتنی طاقتور ہوتی ہیں جو غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والی دوائیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ BBC کے مبصر کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر ادویات کی غیر منظم فروخت نے ترقی پذیر ممالک کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق انٹرنیٹ پر 90% کاروبار کرنے والے ڈاکٹر کے نسخے کا تقاضا کیے بغیر دوائیاں فروخت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دواؤں سے نشہ آور ادویات کا استعمال کرنے والا سب سے برا اثر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں ان کے اثرات بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں پر پڑ رہے ہیں جن کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جعلی ادویات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قانون کو بہت سخت کر دینا چاہیے تاکہ ان جعلی دواؤں کو روکا جا سکے جو کہ مریضوں کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔